جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی، عدل الہی کی، تو اس کا مفہوم معنی بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ وہی عدل ہے جو ہم عدلیہ کے لیے کہتے ہیں، یا میں اور آپ جو عدل کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ عوام الناس میں اس کی نسبت وہی نسبت ہے، یا احکم الحاکمین کی نسبت جب ہم جوڑتے ہیں عدل تو وہ مختلف ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جی اویس بھائی، عدل اللہ رب العالمین عادل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان اللہ یأمر بالعدل کے تحت عدل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں جس طرح اللہ پاک نے خود بھی کہا ہے کہ جو تم کہتے ہو اس کو کرو بھی۔ جی، تو لما اللہ رب تقولوا ما لا العالمین تفعلون۔ کا عدل جو ہے، یہ عدل کو آپ اگر اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے وہ تو واضح ہیں۔ عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حق پہ رکھنا، جس جہاں رکھنے کا حق ہے اسی جگہ پہ رکھنا، اور اس کو ہم اس کے متضاد لفظ سے سمجھ سکتے ہیں ظلم۔ یعنی ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کا حق نہیں ہے، اور شرک کو اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، چونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ بے شک۔ اب یہ ہم کسی اور جگہ کے لیے کسی کے لیے مخصوص کریں گے تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل یہ ہے کہ عبادت کسی کے لیے اس کے علاوہ نہ ہو، اور یہ نہ ہی ذاتی طور پہ نہ صفاتی طور پہ یہ شرک موجود نہ ہو۔ تو یہ عدل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انسان ہماری طرف سے اس کی نسبت ہو، ویسے تو یہ ساری کائنات ہی اللہ کے عدل کے ساتھ ہی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان ہوں، جو آپ نے سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت پڑھی ہے کہ آسمانوں کو ہم نے بلند کیا ہے اور اس میں میزان رکھا ہے۔ میزان سے مراد وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں جس طرح ویسے تو ترازو ہم اس سے فوراً مراد لے لیتے ہیں، ایک پورا نظام ہے جس کو اللہ نے نظام عدل کے ساتھ، اس کی تخلیق بھی عدل کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے چاند سورج کی زمین کی دوری ہے، یہ بھی اللہ پاک نے بڑے حق اور عدل کے ساتھ اس کو قائم فرمایا، بلکہ آپ کی اور میری نبض بھی بڑے عدل سے چلتی ہے۔ جو ہی یہ نظام تعدیل سے ادھر ادھر ہوگی تو بیماری واقع ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ ہے عدل کا، اور اسی عدل کی وجہ سے امن قائم ہے۔ دیکھیے، ہم یہ جو عبادات بجا لاتے ہیں اسی بھروسے پہ ہیں کہ رب العالمین عدل فرمائے گا، مہربانی کرے گا، اور ہماری ان نوکریوں کو قبول فرما لے گا، اور قیامت والے دن اس کا نیک لوگوں کے ساتھ اس کا فضل اور کرم اور وہ عدل کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں یہ بھی میں ضروری سمجھوں گا، چونکہ بڑے بڑے فرقے گزرے، مرج اپنا وہ قدریہ اور جبریہ، وہاں یہ بڑی بحث ہوئی ہیں۔ مالکی یوم الدین کو بعض لوگوں نے ایسے سمجھا کہ وہ مجبور ہے کہ گناہگار کو لازماً سزا دینے پر وہ لازمی دے گا سزا۔ تو یہاں ایک تو کفار ہے نا، ایسا ہے کہ عدل کا یہ بھی بعض لوگوں نے وہاں کہا تھا، یہ سامنا ہوا، اور ائمہ مطہرین بھی اس کا سامنا کرتے رہے، اس دور کے علماء اہل سنت بھی، کہ اللہ پاک عادل اس معنی میں بھی ہے کہ وہ چاہے تو کفار کو جنت میں بھیج دے، چاہے تو وہ مسلمانوں کو اٹھائے، اور یہاں تک کہ بھی لفظ چلتے رہے کہ انبیاء کو نعوذ باللہ وہ دوزخ میں بھیج دے۔ ایسا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین مالک ہے، مالکی یوم الدین، قیامت والے دن وہ چاہے تو مسلمانوں میں سے اپنی رحمت کی وجہ سے کسی کے قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دے یا جہنم سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ عدل جب ہم یہاں لے کے آئیں گے، بالکل اللہ پاک نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا، کہ جب تم لوگوں کے درمیان بات کرو، فیصلہ کرو، تو انتہائی عدل و انصاف سے کرو۔ تو باقی انشاءاللہ وہ جو بات ہے ہمارے اپنے گھر کی، معاشرے کی، عدالتوں کی، وہ بھی چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے خود عدل کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، اور جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جو منسوب واقعہ ہے کہ آپ آرام فرما تھے، تو اس کیسر کی طرف سے وہ جو بندہ آیا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ اتنے آرام سے اور امن سے جو آرام فرما رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے نظام عدل قائم کیا ہوا ہے۔ تو نظام عدل امن قائم کرتا ہے، سکون ملتا ہے، نظام عدل سے عوام کو بھی امن ملتا ہے، اور آخرت کا یہ جو نظام ہے ہمارا، یہ بھی نظام عدل پہ ہے، اسی لیے تو ہم بڑے سکون سے جی لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام قائم فرمایا۔